بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دین پڑھنے والوں میں یہ بہت بڑی کمزوری آ گئی ہے۔ خلوص اسی لیے کم ہو گیا کہ لوگوں کو دکھاوا زیادہ ہے تھوڑا دکھاوا زیادہ ہے۔ اب یہ کمزوری ہم میں زیادہ، ہم دیندار ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو دین کے طالب علم کرتے ہیں، ہمارے اندر زیادہ ہے۔ ہم ہوتے تھوڑے اور لقب ہمارے ساتھ کتنے لگائے جاتے ہیں۔ ہر انسان کو انزل الناس منازلہم، انتظامیہ، احباب، دوست، جماعتیں، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ہر ایک کو اس کے مقام مرتبے پر رکھو۔ اور حدیث صحیح کے اندر موجود ہے، ایک بندے نے ایک بندے کی بڑی تعریف کی جو اس کا اہل نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کو قتل کر دیا، وہ بندہ یہ ہے ہی نہیں، تم نے اس کو کیا بنا دیا؟ تو ریاکاری کی یہ بھی ایک قسم ہے، دیندار طبقے کے اندر جو ہوتا نہیں وہ دکھایا جاتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ، اندلس کے بہترین نامور محدثین میں ایک نام امام بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں نا بغداد کے اندر اندلس قرطبہ سے سفر کر کے بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا۔ جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ خلق قرآن کے فتنے کے حوالے سے امام احمد بن حنبل تو جیل کے اندر ہیں، وہاں تو کوئی ملاقات نہیں ہوتی ان سے۔ کہتے ہیں میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہ کیا مسئلہ بن گیا؟ کہتے ہیں میں نا چلتا چلاتا ان کے تک پہنچ گیا جہاں وہ جیل کے اندر بند تھے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں تک پہنچا تو امام صاحب سے ملاقات کا ٹائم طے ہو گیا، جیلر سے مل کے ٹائم طے ہوا تو امام صاحب سے میں نے کہا میں تو اندلس سے آیا ہوں، اتنا لمبا سفر کیا عراق کے اندر، بغداد کے اندر آپ کے پاس حدیث، اب کیا کروں؟ کہا کہ پتہ نہیں جیل میں ہوں، کب چھوٹوں کب نہیں، تو یہ تو ممکن نہیں۔ کہا امام صاحب آپ میری ہیلپ کریں اور میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں، اگر آپ آمادہ ہو جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام بقی بن مخلد کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں روزانہ فقیرانہ لباس پہنوں گا، ایک پھٹا پرانا لباس پہن کے ہاتھ میں ایک کٹورا لے کے روزانہ اس کے پاس سے گزرا کروں گا اس وقت میں، اور صدا لگایا کروں گا کہ اللہ کے نام پہ کوئی خیر میری جھولی میں ڈالے، میرے پیالے میں ڈالے تو آپ باہر آ جانا۔ میں کھڑا ہو جایا کروں گا دیوار کے ساتھ، اس طرح پاگل سا، مجنون سا اور بیکاری سا بن کے آپ چند احادیث روزانہ سنا دیا کرنا، اسی طرح میرا سبق ہوتا رہے گا۔ امام بقی بن مخلد کہتے ہیں کئی مہینے ایسا چلتا رہا۔ امام صاحب جب وہ رہا ہوئے حدیث کی مجلس میں آزادانہ آ کے بیٹھ گئے، پڑھانے لگے تو میں بھی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے اور لوگوں اور دین سننے والوں، پڑھنے والوں، اگر تم نے کوئی حدیث کا سچا طالب علم دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھو، یہ اندلس کا امام بقی بن مخلد ہے۔ شاعر کہتا ہے نکتہ وروں نے سجایا خاص بنو اور عام رہو، نکتہ وروں نے سجایا خاص بنو اور عام رہو، محفل محفل گھومو دنیا میں گمنام رہو۔ کوشش کیجئے کہ آپ ایسا کام کیجئے کہ لوگ کام کو جانتے ہوں، آپ کو نہ جانے تو کیا بات ہے۔ بڑی بڑی مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، ہمیں اس کے اندر ضروری ہے۔ اور اس بیماری کے ساتھ نا ایک بیماری اور بھی ہے، وہ تکبر کی ہے، وہ تکبر کی ہے، خصوصاً ہمارے طلباء کے اندر۔ تھوڑا سا پڑھ کیا لیا تو سارے علماء کی غلطیاں نکالنا شروع کر دی، دین کی تھوڑی سی نمازی کو سمجھ کے آ گئی، مولوی صاحب کو پڑھانے روز لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے، دیندار طبقے کے اندر، دین کے طلباء کے اندر، دین سمجھنے والوں کے اندر، ان کے اندر جب وہ کہتے ہیں نا حسن آتا ہے، نزاکت آ جاتی، اور یہ دنیا داروں کے لیے ہے۔ دیندار کے اندر جتنا علم آتا ہے اتنا خشوع آتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ، جتنا علم کے اندر بندہ آگے جاتا ہے اتنا رب کا خوف زیادہ آتا ہے، اتنا اللہ کے بندہ قریب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا لوگوں کو بتا دو جو جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اور یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، امام مسلم میں
اپنے مقدمے میں لکھا ہے امام مجاہد کا قول، کہ دو قول انہوں نے لکھے ہیں، ایک قول لکھا ہے کثیر بن قیس کا اور ایک امام مجاہد کا، کہتے ہیں جو بندہ بھی لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر، دو بندوں کے قریب علم نہیں آتا، ایک جو شرماتا ہے، سوال کرنے سے علم آتا ہے، جو پیچھے منہ لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہے اسے کچھ نہیں آتا، اور دوسرا جو متکبر ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں آتا۔ اور یہ بات بھی سمجھیے، تکبر یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کپڑے اچھے پہن لے، جوتا اچھا پہن لے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا اللہ کے رسول، انسان یحب ان یرا ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، بندہ چاہتا ہے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، یہ تکبر؟ آپ نے فرمایا نہیں، غمط الناس و بطر الحق، تکبر ہوتا ہے لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور حق بات کو صرف اپنے بڑے پن کی وجہ سے ٹھکرا دینا، تکبر کرتے ہوئے۔ اور اس کی مثال صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک آدمی نا کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے، کھبے ہاتھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ بھائی، اسلام کا یہ اصول اور طریقہ ہے، شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، یہ تکبر کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، نہیں طاقت تو نہ صحیح، آپ نکل گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے اس ایک تکبر کی وجہ سے ساری زندگی وہ دایاں ہاتھ اٹھا کے منہ تک نہیں لے جا سکا تھا۔ جس بندے میں تکبر ہوتا ہے نا، خیر اس کے پاس نہیں آتی۔ اور یہ تو واضح حدیث آپ نے سنی، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت نہیں جا سکتا، ابتداء جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا طلباء، علماء، وہ لوگ جو دین سیکھتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، ان کو دین والی صفات بھی اپنانی چاہیے، تکبر نہیں ان میں، عاجزی ہو، خشوع ہو للہ کی، یہ تو اور قرآن و سنت سے محبت ہو۔ صحابہ اکرام تھے نا، اللہ اکبر، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، بڑے مشہور واقعات ہیں، کبھی بھی لیٹ کے حدیث نہیں بیان کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث اور میں لیٹ کے بیان کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں جب بھی حدیث بیان کروں گا میں بیٹھ کے ادب کے ساتھ بیان کروں گا۔ کوئی سنانے بھی لگتا تو بڑے ادب سے بیٹھ جاتے کہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ ہونے لگا ہے، جو تو یہ ادب ہی انسان کو نیکی کی طرف اور اچھے اقدام کی طرف اور اچھے انجام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو دین داروں کے اندر ہمیں جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو طلباء کو محنت کی ضرورت ہے ہر وقت، اور یقیناً عربی کا مقولہ من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہی پاتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا اس نے کیا پانا۔ یہ دنیا کا اصول بھی ہے، کہتے ہیں نا کوئی بغیر مشقت کے نامی نہیں ہوا، کوئی بغیر مشقت کے نامی نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب جا کے نگیں ہوا۔ یہ جو تراش کے انگوٹھیوں میں ڈالے گئے ہیرے ہوتے ہیں، ان کو بڑا تراشنا پڑتا ہے تب جا کے یہ نگینے بنتے ہیں اور کہیں جا کے سجتے ہیں۔ ایسے ہی دیندار لوگوں کو بھی محنت اتنی کرنی چاہیے کہ جس جگہ پہ جائیں لوگ کہیں کہ اللہ کا قرآن یہ سنائے، پیغمبر کا فرمان یہ سنائے۔ اور ایک کوتاہی ہمارے اندر اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم قرآن یاد کرواتے ہیں، قرآن حفظ کرواتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوتاہی یہ ہے کہ ہم حدیث حفظ کا اہتمام نہیں کرتے۔ بڑی کوتاہی ہمارے مدارس میں، ہمارے انتظامی احباب میں موجود ہے۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو انعام ہوتے تھے کہ کتاب الجامع جو سنائے گا اس کے اندر 150 تقریباً احادیث ہیں، اسے 500 روپیہ انعام ملے گا۔ بچوں کو انعامات کی طرف لگا کے انہیں ترغیب اور شوق دلا کے انہیں حفظ حدیث کروائی جاتی تھی تاکہ پیغمبر کے احکامات انہیں زبانی یاد ہوں، لوگوں کو سنا سکیں۔ اور آج علم کا فقدان اسی وجہ سے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر حفظ حدیث کی کمی ہے۔ آج مجلس کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کا اہتمام کریں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی حفظها ووعاها وعداها كما سمع منی، لوگو اس بندے کو مبارکباد دے دو، خوشخبری دے دو کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا، جو بندہ پیغمبر کی باتوں کو یاد کرے گا، آگے سنائے گا، جیسے سنا آگے سنائے گا اور اس کو آگے لوگوں کو پہنچائے گا اور خود حفظ کرے گا، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا دعا دی؟ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا۔ سادہ مفہوم میں دعا ہے اللہ تیری زندگی میں اللہ خوشیاں ہی بھر دے، تو خوشیوں کا ہی منہ دیکھے، کیونکہ میری بات جو تو نے یاد کی۔ تو آج دکھوں میں گھرا ہوا انسان سمجھتا ہے کہ حالات ایسے آ گئے، نہیں، حالات ایسے نہیں آ گئے، تو نے حالات کر ایسے لیے۔ نہ قرآن سے تیرا رشتہ، جس نے تجھے محبتیں دنیا میں دینی تھی، تمہارے لیے اللہ کے فرشتے اترنے تھے، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مہمانیوں کے انعام کے اعلان ہونے تھے، اور دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے مقبولیت اور قبولیت رکھنی، جہاں تو نے قدم اٹھانے تھے، تمہارے ہر قدم کائنات تمہارے موافق ہونی تھی، ایسے تھوڑی ہو جانی تھی۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھو، میں اسی پہ ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ صحابہ اکرام میں بڑا نام لیا جاتا ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سب سے زیادہ احادیث کسی کو یاد تھی نا، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 5374 احادیث انہیں یاد تھی۔ باقی صحابہ اکرام نیچے ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، کسی کے 2230، 2030، اور اماں جی عائشہ 2210، اس طرح احادیث انہیں زبانی یاد تھی۔ لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو صحابی رسول کو احادیث یاد تھی تو وہ مدرسہ نبوت کے شیخ الحدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے جو سب سے زیادہ احادیث رسول یاد کرتے تھے۔ اور آپ کو ان کی زندگی کے واقعات اگر سنائے جائیں تو اللہ کی قسم ہر چیز ان میں موجود تھی جو ایک دین کے طالب اور دین کے طالب علم کے پاس ہونی چاہیے۔ اور توجہ، ابھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آدھا گھنٹے کا بیان ہوا تو بعد میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا موضوع تھا، تو اسے یہی نہیں پتا ہوتا موضوع کیا تھا، بعد میں کیا پتہ چل رہا ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں کتاب الجمعہ میں ایک روایت آتی ہے، کہتے ہیں مجھے صحابہ اکرام کہتے تھے کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا وقت تمہارا گزرے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ 7 ہجری میں جب خیبر کا موقع تھا، اس وقت مدینہ میں آئے تھے، یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق تھا، 7 ہجری میں آئے ہیں، 8، 9، 10، 11 شروع ہوا تو محرم، صفر، ربیع الاول میں رسول اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کچھ 4 سال کے لگ بھگ عرصہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن سب سے زیادہ حدیث رسول انہیں یاد تھی۔ تو کہتے ہیں ساتھی مجھے نا کہتے تھے کہ یہ تمہارے اندر ایسے ساری باتیں تم یاد کرتے ہو، یہ کیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں ایک دن نا نماز فجر پڑھ کے بیٹھے تو میں نے سب کو پوچھ لیا، میں نے کہا سب نے نماز پڑھی ہے نماز عشاء رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے؟ انہوں نے کہا بتلاؤ پھر نماز عشاء میں کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی؟ سب خاموش ہو گئے۔ کہا بتاؤ دوسری رکعت میں نماز عشاء میں قرات جب آپ نے کی سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی؟ سب خاموش ہو گئے۔ کہا میں ابو ہریرہ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل نماز عشاء میں قرات میں سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت یاد پڑھی تھی وہ مجھے یاد ہے، دوسری رقم میں جو پڑھی تھی مجھے یاد ہے۔ مجھے اس لیے سب کچھ یاد رہتا ہے چونکہ میں پیغمبر کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہوں اور میں اس کو نوٹ کرتا ہوں، اور پھر یہ نوٹ ہی نہیں کرتے تھے، اپنی عملی زندگی میں بھی لاتے تھے۔ صحابہ اکرام میں مشہور تھا تواضع کے اندر ان سے بڑا کوئی نہیں، تواضع کے اندر ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اور وہ بتلایا کرتے تھے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا جب مسلمان نہیں تھا، اور بعد کے اندر مجھے اسلام نے عزت دی۔ کہتے ہیں جب مروان کہیں علاقے سے باہر جاتے نا، مدینے کے گورنر تھے، تو مجھے اپنی جگہ پہ گورنر بنا کے چلے جاتے۔ تو کہتے ہیں میں ان دنوں کے اندر بھی جا کے نا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے مدینے میں لا کے فروخت کرتا تھا، تو بچے مذاق کرتے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ بھی، مدینے کا گورنر آ رہا ہے، کندھے پہ اس کے لکڑیاں ہیں، کہیں گری نہ جائے۔ عاجزی اور انکساری موجود تھی۔ اور جا کے آپ سیرت ابو ہریرہ پڑھیں، مستند کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب تک
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں زندہ تھی تب تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حج نہیں کیا تھا، اس لیے کہ میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ چونکہ سفر دور کر 400 میل کا سفر مدینہ سے مکہ، اور سواریوں پر مہینہ مہینہ سفر ہو جاتا ہے، اتنی دیر بھی پیچھے نہیں، سفر کے پیچھے ماں کو چھوڑ کے اکیلے نہیں گئے کہ خدمت کرنے والا کون ہے؟ اور آج دیندار بندے میں یہ بڑی شکایتیں آتی ہیں، طلباء ہوں، عام لوگ ہوں، دیندار جو بندہ اپنے آپ کو نمازی 5 وقت کا کہتا ہے، ماں باپ کے احترام ادب کے اندر بڑی کمزوریاں موجود ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ نیکی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت دکھائی گئی، آپ نے جنت دیکھی اور جنت میں کسی بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، تو آپ نے فرمایا جنت میں کون قرآن پڑھ رہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے جنت میں کوئی نہیں پڑھ رہا۔ رات مدینے میں آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان قرآن پڑھنے لگا، جنتی لوگوں نے کہا اللہ ہم بھی اس کا قرآن سننا چاہتے ہیں۔ وہ زمین پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ آسمان میں جنت میں ان کی آواز پہنچا رہے ہیں۔ اور پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صبح پوچھا پھر کہ یہ حارثہ بن نعمان کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اتنی اس کو عزت مل رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کان ابر الناس بأمی، یہ اپنی ماں سے نیکیاں بڑی کرتا ہے۔ اور صحیح ترغیب کے اندر نہ، صحیح ترغیب میں امام البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے عوام بن حوشب رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ عوام بن حوشب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر آیا، ایک قبرستان کے اندر، میں کیا دیکھتا ہوں، قبرستان میں داخل ہوا تو ایک قبر پھٹی، اس سے بندہ نکلا، بندے کا جسم انسان جیسا تھا اور اس کا سر گدھے جیسا تھا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا، وہ اس نے گدھے کی طرح ہچکوں 2-4 بار کیا، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ اور یہ کہانی نہیں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کا کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ کہتے ہیں عوام بن حوشب پھر پڑوسیوں سے پوچھنے لگے بھائی یہ اس کا قصہ اور ماجرہ کیا؟ انہوں نے بتلایا، ایک بڑھیا اماں نے اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ شراب پیتا تھا، میں روکتی تھی تو مجھے کہتا تھا تو گدھے کی طرح باتیں کرتا، گدھے کی طرح مجھے ڈانٹا نہ کر، آواز نہ دیا کر۔ تو اس گستاخیوں کے ساتھ دنیا سے جب گیا ہے تو لوگوں کے لیے اللہ نے عبرت کا اسے نشان بنا دیا۔ ماں باپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی تو باپ کو جنت کا دروازہ بنایا۔ ادب و احترام کیجئے، چونکہ آپ دین سے منسلک ہیں، دیندار ہیں، آپ دین پڑھنے والے، سمجھنے والے، سننے والے، اور آپ کے اندر اگر کوتاہی ہوگی تو وہ لوگ جو بے دین ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ دیندار ایسے ہوتے جو ماں کو گالی دے کے بلاتا ہے، جو باپ کا کہنا نہیں مانتا اور جو باپ کی بات کو نہیں سنتا۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، رب نے پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ پیغام صادر فرمایا، لوگوں زمین پہ جس کا باپ راضی ہے اسی کا آسمان پہ رب بھی راضی ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں دیندار لوگوں کو کچھ چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم دین کو سمجھنے والے، روز جلسے، قرآن کی تلاوتیں اور جناب دروس، ترجمہ قرآن سننے والے، اور ہم طلباء حدیث پڑھنے والے، ہمارے اندر کوتاہیاں ہوں گی تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات جو میں آخری کروں گا چند منٹ کی، پھر بات ختم، بات بڑی لمبی ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا چونکہ وقت زیادہ ہے، علماء موجود ہے، میں بات کو ختم کروں گا۔ اپنے اندر نہ بہت زیادہ نہ کیجئے، جو ہمارے اصل علماء اور محدثین ہیں نا ان کی صفات پیدا کر دیجئے، بہت لمبا چوڑا کام نہ کیجئے، بس ان کو دیکھیے کیسے زندگی بسر کرتے تھے، بہت دور تک نہ جائیے، بس علماء محدثین جو حقیقی معنوں میں حدیث کے خادم ہیں ان کو دیکھیں۔ اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ تجارت کے حوالے سے بے مثال تھے، محدث تو تھے ہی، تجارت کے حوالے سے بھی بڑا ایک نام تھا، چمڑے کا کاروبار جو آبائی تھا، بڑا نام تھا۔ ایک دن رات کو امام ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری کے اندر اس کو درج کیا، علامہ ذاہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا۔ کہتے ہیں رات کو نا ایک سودا کرنے لگے کسی سے نا، تو سودا کرتے کرتے بات 500 درہم تک پہنچ گئی۔
تو کہا نہیں میں نے بیچنا نہیں، صبح منڈی لگے گی تو دیکھیں گے۔ رات جا کے سو گئے۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ 500 والی پارٹی کو بیچ دینا ہے، دل میں نیت کر لی۔ اب صبح بازار میں آئے۔ یہ فرق ہوتا ہے عام اور دین سے متعلق افراد کا، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صبح جب منڈی میں آئے تو بولی لگنے شروع ہو گئی۔ وہ بولی لگتی لگتی چیز کی 1000 درہم تک پہنچ گئی۔ بیچنے لگے لیکن رک گئے۔ کہنے لگے اپنے جو ساتھ کولیگ تھے، کہا اس بندے کو ڈھونڈو جس سے رات بات 500 میں ہوئی تھی، اس کو ڈھونڈ کے لایا، اس کو دے دیے، 500 میں دے دیے۔ امام بخاری سے لوگوں نے کہا بھئی 1000 کی چیز بک رہی تھی، آپ نے 500۔ کہا میں نے نا جی اللہ کے سامنے رات نیت کر لی تھی کہ سودا صبح ان کو دے دینا۔ جب کوئی کائنات کی چیز دیکھ نہیں رہی تھی، صرف میرا رب میرے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا میرے رب کے ہاں میرا ارادہ لکھ، میں نیت کو بھی بدلنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے دیندار اور عام لوگوں کے اندر فرق جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کی قسم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دیندار بندے، نمازی بندے کا نام سن کے لین دین سے گھبرانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے معاملات خراب ہیں۔ یاد رکھیے صرف نمازیں درست کر لینے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، جب تک کہ بندہ اپنی اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو درست نہیں کر لیتا، تب تک اس کی عبادات بھی بے معنی اور بیکار ہو جاتی، کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کی چیزیں کہ لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے زمین پر لوگوں کو انتم شہداء اللہ فی الارض، لوگوں کو زمین پر گواہ بنا کے رکھا ہوا۔ آپ نے وہ روایت سنی ابو داؤد شریف کی، جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا جنتی ہے، ایک گزرا تو آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تم نے کہا تھا بندہ بڑا کمال کا جو مر گیا، تو اللہ نے تمہاری گواہی کو قبول کر کے اللہ نے کہا چلو یہ لوگوں کے ظاہری معنوں میں یہ سب لوگوں کے ہاں اچھا تھا تو میں اسے کیوں جہنم میں بھیجوں، اسے جنت دیتا ہوں۔ اور جو بندے کا ظاہر یہ تھا لوگ کہتے تھے اچھا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ فوت ہوتا ہے نا، مستریح او مستراح، دو باتیں ہوں، یا تو دنیا سے وہ آرام پا کے چلا جاتا ہے، جنتی بستر لگ جاتے ہیں قبر میں، یا دنیا والے اس سے آرام میں آ جاتے ہیں۔ اب اپنا محاسبہ کرنا کہ تم کن لوگوں میں ہو۔ ایسا تو نہیں کہ تم جاؤ دنیا میں لوگ کہیں اچھا ہوا، جان چھوٹی، جب تک تھا جینے نہیں دیتا تھا، جب تک تھا جھوٹ فراڈ اور دھوکے کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے بارے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگو القرآن حجت لک او علیک، قرآن نے یا تمہاری گواہی دینی ہے یا تمہارے خلاف کھڑے ہونا، محاسبہ خود کر کے جانا کون میرے حق میں کھڑا ہے کون میرے مخالف کھڑا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے اندر علماء والی صفات پیدا کر، اور یہ بات دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کی، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں امام بخاری کہا کرتے تھے اللہ کی قسم قیامت کا جب اللہ کے دربار میں سامنے کھڑے ہو کے میرا حساب ہوگا نا، تو کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام بخاری نے میری غیبت کی ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ امام ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمے میں اس کو صحیح سند سے لکھا ہے کہ کوئی یہ دعویٰ میرے خلاف نہیں کر سکتا کہ امام بخاری نے زندگی میں کسی انسان کی غیبت کی ہوگی۔ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ نا امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شاگرد سے جا کے معذرت کرنے لگے، وہ نبینا تھا، معذرت کر رہے ہیں اس سے کہ یار مجھے معاف کر دینا اللہ کے لیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ وہ کہنے لگا استاد محترم مجھ سے معذرت کس بات کی، کیا غلطی ہوگی مجھ سے؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے اصل میں نا ایک دن میں حدیث بیان کر رہا تھا تو خوش بڑا ہو رہا تھا، تو نبینا آدمی جب بہت سار سرحل آتا ہے تو بسا اوقات عجیب سا منظر ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں مجھے نا تنزن ہنسی آ گئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے تنزن ہنسی آ گئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک گناہ کیا میں نے، یہ میں نے تیری توہین کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میرے دل میں خیال آ گیا تھا، انسان ہوں تو کہیں اللہ کے دربار میں پکڑ نہ لینا، اور حساب کتاب جو نہیں لکھ رہا، اللہ کے جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ تو انہوں نے تو لکھ لیا ہے نا کہ یہ اس کی ہنسی کیا تھی، اس کی ہنسی طرز کی تھی یا مجھے خوشی دینے کے لیے، تو میری یہ ہنسی طنز کے لیے نکلی تھی، تو میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آ گیا۔
اور یہ بات آپ نے سنی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نبی کی احادیث کا اتنا احترام کرتے تھے، جب لکھتے تھے نا امام بخاری فرماتے ہیں میں غسل کرتا تھا، وضو کرتا تھا، استخارہ کرتا تھا، پھر لکھتا تھا تاکہ اللہ بھی میرے ہر مشورے کے اندر شامل ہو جائے۔ یعنی آپ اس بات کو اہمیت سمجھیں کہ وہ لوگ پیغمبر کی احادیث کا اتنا احترام کرتے تھے کہ نہا دھو کے خوشبو لگا کے آپ کے پیارے پیغمبر کی باتوں کو بیان کرتے، کہتے تھے پیغمبر کی بات کرنے لگے، حدیث سنانے لگے، حدیث بیان کرنے لگے۔ اور یہی وجہ تھی، اللہ کی قسم، اللہ ان کو اتنی عزتیں دے گیا کہ قیامت تک لوگ جب تک اس زمین پر رہیں گے ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اور اس کے پیچھے میرے بھائیوں نسلیں لگتی ہیں تیار کرنے میں علماء کو۔ امام بخاری کے والد نے مرتے وقت پتہ کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم میرے مال کے اندر ایک ٹکا بھی، ایک درم بھی حرام کا، بلکہ شبہ حرام کا بھی نہیں ہے۔ میرے ایک مال کے اندر درہم حرام کا تو کیا، شبہ حرام کا بھی نہیں ہے۔ جب باپ ایسا ہوتا ہے تب امام بخاری بنتے ہیں۔ یہ دیکھنا اپنے آپ کو محاسبے میں کرنا۔ اور امام بخاری کی ماں وہ تھی جس نے بچپن سے نظر مانی تھی کہ بیٹا بڑا ہو کے حدیث کا عالم اور حافظ بنے گا، تو وہ کہتی ہیں آنکھیں چلی گئیں۔ جب تھوڑا سا سمجھدار عمر کے امام بخاری ہوئے تو آنکھیں چلی گئیں، تو سر سجدے میں رکھ کے ماں نے کیا کہا تھا؟ اللہ سر تب اٹھاؤں گی جب تو کہے گا کہ تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ ایسی مائیں ہوں تو تب ایسے عالم، ایسے طالب علم پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں کچھ نہیں کرنا، بہت کچھ نہیں کرنا، صرف اتنا کر لیجئے کہ اپنے اندر علماء والی صفات پیدا کیجئے۔ امام بخاری اپنے شاگرد حاشد بن اسماعیل کو کہا کرتے تھے کہ میں نہ یار کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ تو امام بخاری ایک دن لیٹے تو انہوں نے کہا بھی آپ لیٹ گئے، اب کام کرتے کرتے۔ امام بخاری فرمانے لگے قریب سرحد پر دشمن چڑھ آیا تو میں آرام کرنے لگا ہوں تاکہ کچھ سستا لوں، کچھ آرام کر لوں تاکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکوں۔ تو یقیناً یہ بھی علماء کی صفات میں شامل ہے کہ اپنے اندر جہاں قرآن کو، سنت کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، وہاں دین کے علم کے ساتھ ساتھ باقی علوم کو بھی تھوڑا تھوڑا سیکھنا چاہیے۔ اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے سارے لوگوں کے پاس، دین سیکھنے والوں کے پاس وقت ہوتا ہے، اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر کی ایک بات سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستدرک حاکم میں صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، وغناءک قبل فقرک، فقیری آنے سے پہلے اپنی مالداری کو، امیری کو غنیمت سمجھو، وحیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اس کو ایسے ضائع مت کرو۔ آخری بات، امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں ایک دفعہ ہم امام بخاری کے ساتھ نکلے تو نشانہ بازی کر رہے تھے۔ نشانہ بازی کی نا، امام بخاری نے تیر لگایا، نشانہ کمال کا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ ایک پل سا بنا ہوا تھا کوئی نہر کھالے کے اوپر کسی کی زمین کے، تو اس کے کیل کو لگا تو وہ لکڑی کے کیل تھے تو وہ نکل گیا، تو اس طرح پل ٹوٹ گیا۔ تو امام بخاری بڑے پریشان ہو گئے کہ شکار کرنے نکلے تھے، نقصان ہو گیا۔ امام بخاری نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ بھائی مالک کے پاس، حمید بن اخزر اس کا نام تھا، اسے کہنا کہ جو اس کی قیمت بنتی ہم دیتے ہیں اور معذرت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حمید بن اخزر کی بات نوٹ کرنے والی۔ وہ کہنے لگا یہ کام کس سے ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ امام بخاری محمد بن اسماعیل سے ہوا ہے۔ کہنے لگے وہ ہماری آنکھوں کے تارے اور سر کے تاج ہیں، وہ ہے جو شخص کہتا ہے مجھے 3 لاکھ پیغمبر کی احادیث سینے میں میرے محفوظ ہے اور مجھے یاد ہے۔ ایسے شخص سے بھلا میں جرمانے لوں گا؟ ایسے شخص سے بھلا میں معاوضے لوں گا؟ اسے جا کے بتاؤ حمید بن اخزر کا سارا مال اس پر قربان ہے، اگر وہ جان بھی کہیں گے تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تب بھی ایسے امام پیدا ہوتے ہیں جو کہیں کہ میری جان بھی آپ پر قربان، دین کے طلباء علماء پر میرا مال بھی قربان، میری جان بھی قربان، میرا سب کچھ قربان۔ امام بخاری کے شاگرد کہتے ہیں میں نے آ کے امام صاحب کو بتایا کہ یہ انہوں نے کہا ہے، وہ تو شرمندہ ہے کہ ہمیں ایسے کہہ کہ آپ شرمندہ کیوں کرتے؟ امام بخاری کے شاگرد کہتے ہیں اللہ کی قسم امام صاحب اتنے خوش ہوئے اس دن آ کے، ہمیں 500 احادیث نوٹ کروائیں ایک دن میں، اور 300 درہم ہم پر صدقہ بھی کیا، اور کہا مجھے اللہ نے خوشی دی ہے کہ ایک بندہ ایسا ملا جس نے میری غلطی کو معاف بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ جیسے طلباء پر میں اپنے مال کو جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں جو دین کا کام کر سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ دین کی محبتیں ہمارے دلوں میں نصیب فرما، دین داروں کی محبتیں نصیب فرما، اور جتنا انسان نیک اور صالح لوگوں سے جڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی پہچان ان کی مجالس سے ہوتی ہیں، اور حکیم لقمان اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کرتے تھے یا بنیہ علیک بمجالس العلماء، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرنا، حکمت کے موتی گریں گے وہاں سے، ان کو چن کے رکھنا، تیری زندگی دنیا بھی سنورے گی، آسمان پہ تو پہ رب بھی راضی ہوگا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں طالب علم بنا، ہمیں دین کا عالم یا دین کا سیکھنے والا بنا، یا دین کا سکھانے والا بنا۔ دنیا تو سب بیکار ہے، یہی میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا لیس من امتی من لم یرحم کبیرنا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو انسان ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، جو ہمارے علماء کا احترام اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، لَيْسَ مِنِّي، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آئیے ہمیں دین کا طالب علم بننے کے ساتھ ساتھ دین داروں سے محبت اور دین کی خدمت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یہاں ہمیشہ علماء طلباء آتے رہیں، دین سیکھتے رہیں، سکھانے والوں کی اللہ عمر میں برکتیں، ان کے مال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ انتظامیہ احباب جو خرچ کرنے والے علماء پر طلباء پر، اللہ ان کے مال و جان میں بھی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔